السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 45 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ قالوا أضغاث أحلام
بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین ہی کی پیروی کی۔ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور میں نے اپنے باپ دادا کا دین اختیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معجزے کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ آپ خاندان نبوت سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا بلند مرتبہ دنیا میں مشہور ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کی ہدایت مانیں، اور فرمایا کہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں۔ نیز توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا ہم پر اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، مگر اکثر لوگ ان نعمتوں پر شکر نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں، اور ان کی ناشکری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا نہیں لاتے اور مخلوق پرستی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا جدا جدا رب جیسا کہ بت پرستوں نے بنا رکھے ہیں کہ کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی تانبے کا، کوئی لوہے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی اور کسی چیز کا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، مگر سب کے سب نکمے، بیکار، نہ نفع دے سکیں نہ ضرر پہنچا سکیں۔ ایسے جھوٹے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ تعالیٰ جو سب پر غالب ہے، کہ نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے، نہ اس کے حکم میں دخل دے سکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ نظیر، سب پر اس کا حکم جاری ہے اور سب اس کی ملک میں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تبلیغ میں الفاظ نرم اور دلائل قوی استعمال کرنی چاہیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے نرم الفاظ کے ساتھ ان دو افراد کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا۔ آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو جدا جدا خداؤں کے فساد پر آگاہ کیا تو ان کے سامنے بیان کیا کہ ان بتوں کا معبود ہونا دور کی بات ہے، ان کی تو اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے تراش لیے ہیں۔ خارج میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں کہ وہ ان ناموں کے مصداق قرار پائیں۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے درست ہونے پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور بتوں کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ ہے جو اس نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہی عقل مندی کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عبادت کے لیے خاص ہونا ہی
سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ دلائل سے جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہی سیدھا دین ہے، اور وہ فرضی ناموں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دینے سے فارغ ہوئے تو ان کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں ان سے مراد 3 دن ہیں، وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہیں گے۔ پھر بادشاہ اس کو بلا لے گا، اور جہاں تک دوسرے یعنی کچن کے انچارج کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، اور جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا۔ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، اور یوسف نے جس کے بارے میں گمان کیا کہ ان دونوں میں سے وہ بچ جائے گا، اسے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو یوسف کئی برس اور جیل میں رہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم سے ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، تو اس سے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے، اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ شیطان نے اسے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس اور جیل میں رہے۔ اکثر مفسرین کی تفسیر اس طرح ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس اور قید میں رہے، اور 5 برس پہلے رہ چکے تھے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا، جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے جادوگروں اور کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ آیت نمبر 43، 44 اور 45 میں ارشاد ہے، اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک بالیاں دیکھیں۔ اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ اور 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا، یعنی شراب پلانے والا کہ جس نے اپنے ساتھی کچن کے انچارج کی ہلاکت کے بعد قید سے نجات پائی تھی، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے قید خانے میں بھیج دو، وہاں خواب کی تعبیر کے ایک عالم ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھیج دیا، اور وہ قید خانے میں پہنچ کر
حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان